जी सामعین، آج ہم جاوید عرف ملنگی کا تو ذکر کرنے ہی والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم اس شخصیت کو جان لیتے ہیں جو پولیس میں نہ ہوتے ہوئے اس نے اس درندے کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اس کا نام ہے عابد باکسر۔ عابد باکسر وہ بندہ ہے جس کا نام سنتے ہی دل میں وحشت پھیل جاتی ہے۔ عابد باکسر جو کہ بعد میں انسپیکٹر عابد باکسر کے نام سے بھی مشہور ہوئے۔ عابد باکسر اپنی زندگی میں کیا کیا ہے، ان کی زندگی کے وہ تمام پہلو جو آج تک سامنے نہیں آئے، آج ہم سامنے لا رہے ہیں۔ ان کی پیدائش 6 ستمبر کو ہوئی۔ جاوید عرف ملنگی جیسے شخص جن کا انکاؤنٹر عابد باکسر نے کیا۔ جاوید ملنگی وہ درندہ اشتہاری تھا جو کہ حاملہ عورتوں کے ساتھ بھی ریپ کرتا تھا۔ جب میری بات عابد باکسر سے ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا یہ کام تو پولیس کا ہے یا محکموں کا ہے؟ آپ تو ایک اچھے باکسر ہیں، آپ نے پاکستان بلکہ انٹرنیشنل دنیا میں اپنا باکسنگ میں نام کمایا ہے، آپ کو یہ کیا ضرورت تھی اس درندے کو مارنے کی؟ پولیس موجود تھی، محکمے موجود تھے۔ تو انہوں نے مجھے کہا پیارے بھائی میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، تو یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری ماں ایک ڈیتھ بیڈ پر تھی لطیف ہاسپٹل میں۔ تو مجھے ملک آصف جو کہ شادرہ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے کہا آپ کی ماں کی طبیعت کیسی ہے؟ تو میں نے بتایا کہ ڈاکٹر نے جواب دیا ہے اللہ سے دعا کریں میری ماں کے لیے۔ اس نے کہا اگر تم ملنگی جیسے شخص کو گرفتار کرو، ہو سکتا ہے اللہ میاں تمہاری ماں کی زندگی دے دیں، تمہاری ماں کو سانسیں دے دیں۔ تو میں نے ملنگی کا ریکارڈ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ تو جب میں نے ریکارڈ شروع کیا تو دیکھنے میں یہ آیا، آپ بھی پتہ کر سکتے ہیں، کم سن بچیوں کا ریپ کرتا تھا، وہ عورتوں کا ریپ کر کے انہیں مار دیتا تھا مختلف پرچوں میں۔ میں نے دیکھا تو اس کے بعد میں نے اس کی کھوج لگائی، اور سب سے بری چیز تو مجھے یہ لگی وہ ایک 8 ماہ حاملہ عورت کے ساتھ ریپ کرتے کرتے، حالانکہ وہ عورت مر گئی، وہ درندہ مری کے ساتھ ریپ کرتا رہا ملنگی کو میں نے کیفر کردار تک پہنچایا۔ ایک ملنگی نہیں، ملنگی جیسے 50 لوگوں کو کم از کم، جیسا کہ ارشد گجر، مختارہ فوجی جیسے شخصوں کو میں نے انکاؤنٹر کیا۔ بعد میں مجھے پولیس انسپیکٹر کے نام سے بھی میں جانا گیا۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ مجھے زیادہ انٹرسٹ ہے کہ آپ نے جاوید عرف ملنگی جیسے دہشت گرد سمجھ لیں یا اشتہاری سمجھ لیں، مفرور بندے کو قتل کیسے کیا؟ تو عابد باکسر نے مجھے کہا کہ جب میں نے اس کا ریکارڈ تلاش کیا تو مجھے پتہ چلا ایک صفیہ نامی عورت تھی جس کے پاس وہ آیا جایا کرتا تھا۔ تو میں نے جب ان سے پہلی دفعہ بات کی تو وہ ہنسنے لگ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ تو عام سا بندہ ہے، اس نے کیا کر لینا ہے؟ تو میں نے اس کو اپنا نمبر دیا۔ تو بعد میں اسے پتہ چلا یہ تو عابد باکسر ہے۔ تو میں ابھی راستے میں ہی تھا تو مجھے صفیہ نے فون کیا اور اس نے کہا کہ ملنگی آ رہا ہے۔ جب اس نے مجھے یہ کہا تو میں ان کے گھر گیا، میں نے ان سے سوال کیا کہ تم ملنگی کو کیوں مروانا چاہتی ہو، میرا تم سے سوال ہے۔ تو اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر میں ایک بچی ہے، اس کمینے کی اس پہ نگاہ ہے جس کی وجہ سے میں اسے مروانا چاہتی ہوں۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ وہ جو بچی تھی وہ صفیہ کی کیا لگتی تھی؟ تو عابد باکسر نے بتایا کہ وہ ان کی بیٹی تھیں۔ تو اس کے بعد میں اس کو مارنے کے ٹارگٹ میں ہو گیا۔ اس دن صفیہ کو اس نے فون کر کے بتایا تھا کہ میں آنے والا ہوں، لیکن وہ نہ آیا۔ تو اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پہ وہ فون کر کے بتا تو دیتا کہ میں آ رہا ہوں، لیکن وہ آتا نہیں تھا۔ میں 15 دن وہیں پہ انتظار کرتا رہا۔ 16ویں دن جب
اس کا فون آیا، اس نے کہا کہ میں پشاور جا رہا ہوں تو میں 2 دنوں بعد آؤں گا۔ تو مجھے جج ہو گیا، مجھے میرے ذہن نے کمانڈ دی کہ آج وہ آ رہا ہے، اور میں مکمل ریڈی ہو گیا، اس کو مارنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو ابھی 1 منٹ ہی گزرا تھا کہ وہ گولیوں کی بچھاڑ کرتے کرتے اندر آیا، تو اس نے میرے اوپر گولیاں برسانی شروع کر دی۔ تو میں نے اسے صرف 2 گولی ماری، جو اس کو صحیح جگہ پر لگنے پر وہ موقع پر فوت ہو گیا۔ تو اس وقت اس کا انعام ایس ایس پی صاحب نے 5 لاکھ رکھا ہوا تھا، وہ موقع پر آ گئے۔ تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ آ رہا ہے؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ میرے ذہن نے یہ مائنڈ کیا، یہ فیصلہ دیا کہ وہ 15 دن سے کہہ رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں تو وہ نہیں آیا، آج وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں آ رہا، تو میرے ذہن نے کمانڈ دی، میں بطور پولیس انسپیکٹر تھا تو میرے ذہن نے کمانڈ دی کہ وہ آج آئے گا سو آئے گا۔